اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم کرنا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں سر تسلیم خم کر دینا، چونکہ چنانچہ کے ذریعے اگر مگر کے ذریعے وہاں سے راستے نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ اللہ نے معیار بنایا ہے محبت کا، کہ جس آدمی کو اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوگی وہ اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرے گا، اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے گا، اگر مگر کے ذریعے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جس آدمی میں یہ خصلت ہوگی، یہ عادت ہوگی، یہ فطرت ہوگی، تو وہ سچا اللہ کے رسول کا محب ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اور جس آدمی میں ڈنڈی مارنے کی خصلت ہو، اگر مگر کے ذریعے اللہ کے رسول کے حکم سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہو، اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانتا ہو، وہ لاکھ دعوے کرے عشق رسول کے، وہ لاکھ دعوے کرے محبت رسول کے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر کا عاشق اور محب نہیں بلکہ میرے پیغمبر کا نافرمان ہے۔ تو ایمان کی جان کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ محبت رسول، عشق رسول، اور محبت کے لیے معیار کیا ہے؟ اطاعت رسول، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ میرے ساتھ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ، اپنے خاندان اور برادری سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک میں محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک لا یؤمنو کوئی مومن ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ جب تک محبت نہیں ہوگی کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے رسول بتائیے نا محبت کیسے ہوگی؟ یہی روایت ہے، اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، جس آدمی نے میری بات کو مان لیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ من اطاعنی، جس نے میری بات کو مان لیا، میرے حکم کو مان لیا، میرے فیصلے کو مان لیا، فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کر لی وہ جنت میں بھی کل قیامت کے دن میرے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا، جس نے میری بات کو نہ مانا، جس نے میرے حکم کو تسلیم نہ کیا، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری بات کو مان لیا فقد دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے انکار کر دیا، وہ جنت میں جا سکتا۔ تو جنت ملے گی اطاعت رسول سے۔ کس سے ملے گی؟
اطاعت رسول سے، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے سے، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے سے، اللہ کے نبی کے فیصلے کو ماننے سے جنت نصیب ہوگی۔ اور جس آدمی نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو آج کے اس دور میں جب ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا پہ غم ہے، ساری دنیا پہ خوف ہے، تو اس خوف کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر مصیبت میں، زندگی کے ہر نشیب و فراز میں کس کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ 1400 سال کے بعد ہم پہ یہ حالات آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب اس قسم کی وبائیں پھیل جائیں، جب اس قسم کے عذاب آ جائیں، جب اس قسم کی آزمائشیں آ جائیں، تو ان آزمائشوں میں، ان بلاؤں میں، ان مصیبتوں میں تم نے کیا کرنا ہے؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس علاقے میں وبا آ جائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی، وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ یہ وبا اللہ کا امر ہے، اس اللہ کے امر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں، وہاں پہ رہو اور اس کو اللہ کا امر سمجھو، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھو۔ اور جو اس وبا میں گرفتار ہو جائے، مبتلا ہو جائے، بیمار ہو جائے، اور اس بیماری میں خدا نہ خواستہ وہ جان سے بھی چلا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آج لوگ خوف ہے نا، ڈر رہے ہیں، میڈیا ڈرا رہا ہے، ایک خوف ہے، جس آدمی پہ بیماری آ گئی اسے ایسے اس کو کور کیا جاتا ہے جیسے کوئی وہ بہت بڑا دہشت گرد قابو میں آ گیا ہے۔ حالانکہ بیماری، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ کتنے سال؟ 18 سال قرنطینہ میں 18 سال گزار دیے۔ علاقے والوں نے بستی سے نکال دیا، مخصوص ایک جگہ پر ہے قرنطینہ جسے آج بولتے، الگ تھلگ، اور بیماری بھی ایسی نہیں، بچے بھی، مال بھی، اولاد بھی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن 18 سال تک اللہ کا پیغمبر اللہ سے مانگتا رہا، رب انی مسنی الضر، اے میرا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، مجھے بھی وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بیماریوں سے ٹھیک کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب سارے ٹھگ، سارے درباری، مزاری، سب بابے، سب کچھ بند ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر مصیبت آ جائے اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس علاقے میں وبا آ جائے وہاں جانے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اگر وہاں چلا گیا، بیماری نے پکڑ لیا، لوگ کہیں گے وہاں نہ جاتا تو نہ بیمار ہوتا، حالانکہ بیماری اللہ کا امر ہے۔ اور اللہ پاک فرماتی ہے اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تکلیف کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا